بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر قیوم اور حاضر ہوا ہوں آج ایک بہت ہی معزز مہمان کے ساتھ جن کا نام ہے امجد کلیار، جو کہ میرے خیال بیچ میں کچھ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی شاید. جی آئی تھنک میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے السلام علیکم۔ آپ کیا حال ہے سر آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیا حال ہے اور کہاں سے آپ یہ اپنا تھوڑا بریف بتا دیں کہ آپ جی جی جو ہے پھر جی آگے شروع کرتے ہیں بات. میں عمیر قیوم ہوں۔ میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے کنیکٹ ہوا ہوں آپ کے ساتھ اور ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز این انٹرویور کام کر رہا ہوں، جن کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو ہم نے دعوت دی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور انشاءاللہ آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے ٹائم دیا اور شکریہ. تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے سر آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے انٹروڈکشن سے بتائیے گا کائنڈلی، آپ نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سٹارٹ کیا اور آپ کیسے یو کے تک پہنچے اور آپ ماشاءاللہ وہاں پہ کافی عرصے سے ٹیچنگ کریں، تو اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سسٹم کلچر خاص طور پہ ہمارے ٹائم میں تو بالکل ہی وہ ریکانسلنگ اور وہ بالکل اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بچہ اپنے آپ پہ یا اس بچے کے پیرنٹس ہی پلاننگ کرتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس حساب سے میں نے کچھ پلاننگ کی ہوئی تھی اور میرا جو شوق تھا وہ تھا کہ ایم ایس سی کیمسٹری میں نے کی، تو میں نے کہا کہ میں لیکچرار لگ جاؤں وہاں پہ اپنے ہوم ٹاؤن میں اور کیمسٹری پڑھاؤں کالج کے اندر. یہی میرا شوق تھا. تو لیکن جب میں نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا تو اس کے بعد پھر اپلائی وغیرہ جاب کیے، تو مین وائل مجھے دوستوں نے ادھر ادھر سے کہا کہ سی ایس ایس بھی ایک ایگزام ہوتا ہے وہ بھی دینا چاہیے. تو پھر اس میں بیٹھ گئے، اس کے میں ٹرائی کیا. وہ خیر تھوڑے سے وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات. پھر کرتے فائنلی جو پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ جو جاب آپ کو مل جاتی ہے سب سے پہلے آپ وہ جوائن کر لیتے ہیں.
تو مجھے ان دنوں میں کمپیوٹر جو ہے پاکستان میں نئے نئے آئے تھے, 3 ڈپارٹمنٹس نے کمپیوٹر خریدے تھے, پی آئی اے نے, حبیب بینک نے اور ہماری یونائٹیڈ بینک نے. بہت بڑے کمپیوٹر تھے, ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر رکھا جاتا تھا. تو وہ جب انہوں نے لائے تو اس میں انہوں نے ٹیسٹ پیس ہمارے لیے, تو اس میں سلیکٹ ہو گیا اور میں نے کمپیوٹر جوائن کر لیا یونائٹیڈ بینک میں. کرتے کرتے پھر میں نے چھوڑا اور او جی ڈی سی میں چلا گیا. او جی ڈی سی بھی ایک گورنمنٹ کا بڑا اچھا ادارہ ہے پاکستان میں جو زمین سے تیل اور گیس ایکسپلور کرتے ہیں. ان کے کمپیوٹر میں چلا گیا, وہاں پھر میں 10-12 سال کام کیا. تو میں وہاں پہ کچھ سیٹل تھا اور میرا کوئی پلان نہیں تھا باہر جانے کا. لیکن پھر ایک بائی چانس مجھے ایک ایسی اچھی آفر ملی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی کہ میں چھوڑ چھاڑ کے کیلیفورنیا چلا گیا. کیلیفورنیا میں جا کے میں نے ایک سافٹ ویئر کمپنی کو جوائن کیا. وہاں میں نے کوئی 2-3 سال کام کیا. ایک میرے پاس ورک ویزا تھا, H1B ویزا کہتے ہیں اس کو, امریکن ویزا ہوتا ہے. جب وہاں وہ ویزا ختم ہوا تو پھر کچھ حالات اس طرح بنے وہاں کہ مجھے وہاں سے آنا پڑا. پھر میں نے یو کے کا رخ کیا اور یہاں آ کے پھر میں سیٹل ہو گیا. سٹیزن شپ مل گئی 5 سال بعد, جو ایک طریقہ ہوتا ہے. یہاں میں ہائیلی اسکل ویزے پہ آیا تھا, وہی ایک اپنے کمپیوٹر کی بیس پہ. اور تو پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آ گیا اور اب میں کمپیوٹر سائنس پڑھا رہا ہوں یہاں پہ کالجز کے اندر. اور میرا خیال ہے میرا وہ جو سب سے پہلے کا ایک شوق تھا نا کہ کالج میں لیکچرار بنوں پاکستان میں, وہ اب جا کے جو ہے وہ اسی پہ ہی بات ختم ہوئی ہے اور ایک اچھی جگہ پہ میں آ کے کالج میں پڑھا رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ ماشاء اللہ ایک سرٹیفائڈ ٹیچر ہیں, تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاء اللہ پاکستان سے تعلیم حاصل کی اور آپ یو کے میں ٹیچر ہیں, تو آپ کو اس تعلیمی نظام میں اور اس تعلیمی نظام میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہے اس تعلیمی نظام میں پاکستان کے اور باہر یو کے کے؟ ڈیفینیٹلی فرق ہے, اور فرق یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہیں یا یہاں کے لوگ کوئی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے جو کچھ ملکوں میں بن جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں نہیں بنتا. یہاں پہ سسٹم بن گئے ہیں. جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی وہی جو ایک انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ایک تعلیمی نظام ابھرا تھا پوری دنیا میں کہ آپ جو ہے کلرک پیدا کریں اور آپ روبوٹ پیدا کریں اور آپ ایسے لوگ پیدا کریں جو جن کو انگریزی آتی ہو اور ٹائی لگا کے اور وہ پتلون شرٹ پہن کے آ جائیں اور کام کریں دفتروں میں فیکٹریوں میں. وہ کلچر ایک جو وہ ابھی تک چل رہا ہے. اسی حساب سے ہم تعلیم دے رہے ہیں جس میں میمورائزیشن کا زیادہ ہاتھ ہے اور چیزوں کو میمورائز کرایا جاتا ہے اور چیزوں کو جو ہے کانسیپٹ نہیں دیے جاتے. اور ایک اس طرح کا سلسلہ, ٹیچر بھی وہی کمپیٹنٹ سمجھا جاتا ہے جو اپنا زیادہ آ کے بولتے ہیں اور زیادہ اپنے نالج کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس لرنر جنرلی میں بات کر رہا ہوں وہ لسننگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے چینج کر دیا یہ سسٹم. یہاں پہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کمپیوٹر آ گیا ہے, سائنس کا دور ہے, تو انہوں نے تعلیم کو بھی سائنسی راستے پہ ڈال دیا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے اسکولوں سے ہی, پرائمری اسکولوں ہائی اسکولوں سے ہی اب انہوں نے بچوں کو جو ہے تعلیم اس طرح دی ہے کہ وہ خود سیکھیں, خود سوچیں, انوویشن کریں, ٹیچر ان کی ہیلپ کرے, بتائے. ٹیچر بھی ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر گائیڈنس نہیں ملتی, لیکن ٹیچر کا رول مختلف ہو گیا ہے. اب ٹیچر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو چیزیں دیتے ہیں, بنا کے دیتے ہیں, لیکن زیادہ کام اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر تھنکنگ کیپیبلٹی اور انوویٹو کیپیبلٹی اور ان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ بنیادی فرق ہے, باقی تفصیل میں بات کریں گے تو بہت لمبا ٹائم ہوگا. بالکل. اس کے علاوہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جیسے کہ پاکستان میں آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں پہ رٹا سٹائل ہے کہ ہر بچے کو بس یاد کرنے پہ, میمورائزیشن پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ 4-5 کلاس کے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو 10-12 بکس پڑھائی جاتی ہیں. تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے یا وہاں پہ ان کا کوئی اور سسٹم ہے ایجوکیشن کے نہیں, حوالے سے؟ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے تو بستے نہیں لے کے آتے, بڑا یہ اچھا کمفرٹیبل ہے. اسکول کے اندر انہوں نے بکس رکھی ہوتی ہیں لمیٹڈ سی 1-2 سبجیکٹ کی ایک, اور وہیں پہ پڑھی بچہ آتا ہے گھر سے اور وہاں پہ بکس کھولتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ بکس کی ہیلپ لی جاتی ہے, لیکن زیادہ اب کمپیوٹر آ گئے ہیں اور ایکٹیویٹیز ٹیچر بنا کے ان کو دے دیتے ہیں.
تو زیادہ کام اسکول کالج کے اندر ہی کمپیوٹر کے اوپر، بلکہ اب تو خیر یہاں تو بہت ایڈوانس ہو گیا. یہاں پہ تو جیسے جی سی ایس سی لیول پہ آپ بات کریں یا کالجز میں، تو پیپر ورک تو رہا ہی نہیں، کتابیں تو زیادہ رہی نہیں، اب کمپیوٹر کے اوپر چلا گیا معاملہ. اور پاور پوائنٹ سلائڈز اور سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈسپلے پہ آ جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ سے کروایا جاتا ہے، اور اس کو ایسے لیتے ہیں. بٹ اسکولوں کی اگر بات کریں پرائمری اسکولوں کی، تو وہ نہیں بات جو پاکستان میں ہے. پاکستان میں وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ بستہ ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہوتی ہیں اور کتابوں کو ہی بیس بنا کے پڑھایا جاتا ہے، اسی میں سے پیپر آتا ہے، اسی میں سے آنسر دیا جاتا ہے، اسی میں سے ہی جو ہے. بلکہ بڑے آپ کو میں مزے کی بات کروں، آپ کو تو خیر پتہ ہے کہ میرے لیے بڑی حیرانی والی بات تھی، اور میں نے انجوائے کیا اس بات کو. مجھے ایک ٹیچر پاکستان سے ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا تو ہے، کافی عرصے پہلے میں آیا ہوں. لیکن اس نے کہا جی یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو کہا جاتا ہے اسکولوں میں کہ آپ نے بچوں کے نمبر زیادہ لینے ہیں، اور نمبر اگر کم آئیں گے تو ہماری کھچائی ہوتی ہے. اس کے رزلٹ میں وہ کہنے لگے ہم کیا کرتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، ہم بچوں کو چیٹنگ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں. ان کو کرواتے ہیں تاکہ وہ نمبر زیادہ لیں، اور ان کو پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ایگزام میں آنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نوکریاں بھی رکھنی ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے نمبر زیادہ آنے چاہیے. تو یہ ایک واضح فرق ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ انوالو ہو کے، جیسے میں نے کہا یعنی یہاں پہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہاں پہ چھٹی ساتویں جماعت تک تو وہ ایک پاس فیل کا کانسیپٹ نہیں ہے ان ملکوں میں، اور نمبروں کا سسٹم نہیں ہے کہ جی آپ میرے سے زیادہ نمبر لے گئے، میں نے اب اگلے سال آپ سے زیادہ لینے ہیں. یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں پہ گریڈز ہوتے ہیں، گریڈز کے اندر یعنی جیسے پرسنٹیج کیلکولیٹ ہوتی ہے بچوں کی، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں گریڈ میں آ گیا، فلاں یعنی اس میں ایک گریڈنگ تو ہے، لیکن پاس فیل کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر بچے کو پروموٹ کر کے کلاس میں لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ ویک ہے تو اس کو ایکسٹرا ٹائم دے کے، ایکسٹرا اس کے اوپر اسسٹنٹ بٹھا کے. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی اچھی بات یہاں سے سیکھنا چاہیے پاکستان میں لوگوں کو. یہاں پہ جو ویک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹیچر کے علاوہ اسسٹنٹس بھی بیٹھ جاتے ہیں کلاسوں کے اندر، اور ہر ویک بچے کے ساتھ جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ٹیچنگ اسسٹنٹ بیٹھ کے ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سو لوبین بات یہ ہے کہ یہاں پیسہ بھی لگاتے ہیں ایجوکیشن کو، تو یہ بات ہے، اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جائے، یہ نہیں کہ ان کو نمبروں کی ریس میں لگا کے آپ جو ہے ڈال دیں اور آگے نوکریوں کے لیے ان کو تیار کریں. اس طرح کا کلچر ماحول نہیں ہے. میرے خیال میں شاید آپ کو جواب مل گیا میرے جی سوال. جی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کے لوگ اتنے ذہین بھی نہیں ہے اور اتنے ہارڈ ورک بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ لائف میں اتنا اچیو کر لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی کس جگہ پہ ہے؟ حکومت اس میں رول پلے کر سکتی ہے، یا پیرنٹس پلے کر سکتے ہیں، یا اسکول ٹیچرز پلے کر سکتے ہیں؟ کس بندے کا آپ سمجھتے ہیں کہ رول دیکھیں پلے ہونا چاہیے؟ بات شروع ہوتی ہے جو پاورفل طبقے ہیں وہاں سے، جو جن کے پاس کنٹرول ہے. ہمیشہ ایسے کام گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ سب سے زیادہ پہلے لیجسلیشن کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، جس میں وہ قانون سازی میں کہتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم ہوگا، ٹیچر کی یہ کوالیفکیشن ہوگی، یہ تجربہ ہوگا، یہ ضروری ہے. اس میں کوئی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں جو اسکولوں کو مانیٹر کرتی ہیں. سارا کام شروع ہوتا ہے گورنمنٹ سے، کیونکہ یہاں سارے اسکول گورنمنٹ کے ہیں، پبلک اسکول ہیں، اس لیے آسانی ہے ان کو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو یہ وہاں پہ لاگو کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کے بعد پھر جب گورنمنٹ، کیونکہ ہر چیز لا اینڈ آرڈر کے تحت چلتی ہے. آپ ٹیچنگ کو چھوڑیں، آپ ٹریفک کی بات کر لیں. پاکستان میں جو ٹریفک ہے، کیا اس کے قانون موجود نہیں ہیں؟ صرف قانون بنانے اور لاگو کرنے کی بات. اب وہاں پہ جو ٹریفک کی آپ قانون کی نہیں آپ پابندی کروا سکتے، ایک چھوٹی سی بات ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے کافی کام کرنا پڑتا ہے. اس میں بجٹ بھی چاہیے، اس میں قانون سازی جیسے میں نے کہا وہ چاہیے. پھر اس کے بعد پھر جب ایک سسٹم بن جاتا ہے نا، تو پھر سب لوگ سسٹم کے اندر جا کے سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے نا. اب میں فرض کریں ٹیچر ہوں پاکستان میں، اور مجھے یہ کہا جائے کہ ٹیچر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو میں کروں گا. کہا جائے کہ اسکول آنر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے، انہوں نے اپنی جابوں کو سیکیور کرنا ہے. سو ساری بات چلتی ہے میرے خیال میں اوپر سے. پھر لا جو ہے بنتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، سسٹم بنتے ہیں، اور لوگ پھر ان کے اندر اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور اس طرح کا ایک کمپٹیشن ڈل جاتا ہے
کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں, ہر بندہ نیچرل بات ہے, ہر ٹیچر چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ اچھے اسکول میں جاب ہو, پروموشن ہو, پیسے ہوں, تو اس کے لیے پھر وہ محنت کرتے ہیں. لیکن مین چیز ہے سسٹم, اور وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور طاقتور طبقے بناتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے سنا کہ باہر جو یورپین کنٹریز ان میں ٹیچرز کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے, ٹیچرز کو بہت ایک اعلیٰ درجے پہ رکھا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کو بولا جاتا ہے کہ ان کو اور کوئی جاب نہیں ملی تو انہوں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر لیا. تو وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لاسٹ آپشن آپ کا ٹیچنگ ہوتا ہے, یا لوگ اسپیشل ٹیچنگ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نہیں, اور وہ یہ آپ نے ٹیچرز بنتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا عمیر, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جیسے میں نے کہا نا کہ سسٹم ایک ڈیولپ ہوتے ہیں, سسٹم کے مطابق لوگ چلتے ہیں. پاکستان کا سسٹم اور کلچر مختلف ہے, اس کو چینج نہیں کیا گیا. وہاں پہ کلچر سسٹم یہ ہے, جیسے میں آپ کو اپنی بتاؤں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو سب سے پہلے ڈاکٹر بننے کی شوق ہوتا تھا, پیرنٹس کو بھی اسٹوڈنٹ کے جی ایف ایس سی میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے کے ڈاکٹر بنا جائے, پہلی پرائیورٹی. پھر اس کے بعد دوسری پرائیورٹی یہ ہوتی تھی کہ جو ہے نہیں نمبر آئے انجینئرنگ میڈیکل کے, تو اب آگے گریجویشن میں جا کے اب سی ایس ایس کرنا ہے. ہر بندے کے ذہن پہ ہوتا تھا سوال, یا لا کر کے وکیل بننا ہے, یا پھر آرمی میں لوگ چلے جاتے تھے ایف ایس سی کے بعد, گریجویشن کے بعد. جو بچتی تھی لاٹ, وہ کہتے تھے اب کیا کریں, وہ بینکس میں اپلائی کرتے تھے اور کالج میں لیکچرشپ اور ٹیچنگ آ جاتی ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ سے جابس ہیں پاکستان میں. کلچر ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ٹیچر کی بات کی, ٹیچر کو شروع سے ایک سمجھا جاتا ہے مبلغ اور ایک عالم اور ایک بڑا رسپیکٹیبل بندہ, لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. یعنی نہ اس کی تنخواہ اچھی ہے, نہ اس کی کوئی پریکٹیکل اس کو کوئی سینٹ میں, یا اس کو کوئی ٹیچر کو رسپیکٹ کی بیس پہ اس کو کوئی کہیں پہ چیئرمین لگا دیا جائے کسی ادارے کا, ریٹائرڈ یونیورسٹی کے ٹیچر کو, تو پھر عزت بنتی ہے. عزت بنتی ہے سسٹم سے. جب میں یہ دیکھوں گا کہ ایک ٹیچر تھے کالج کے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گورنمنٹ نے جو ہے ڈپٹی کمشنر لگا دیا, یا ان کو اعزازی طور پہ جو ہے وہ کوئی ان کو جو ہے ایک کسی بہت بڑے ادارے کا چیئرمین لگا دیا, تو میں بھی کہوں گا میں بنوں, بیکاز مجھے بھی عزت چاہیے, مجھے بھی پیسہ چاہیے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کام کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں شروع سے ٹیچر کو یہ شاید کوئی ان کی انٹرسٹ بھی نہیں تھی. جو اس وقت گورنمنٹ میں لوگ ہیں, وہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ سارے لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں وہ ہیں جو جن کے اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ اپنے ان کے لیے ایجوکیشن یا ایک ٹیچر کی کوئی ویلیو اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کتنے ٹیچر ہیں اس وقت جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں مجھے. یہاں سے چیز ایک بہت ہی لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ٹیچر اس وقت آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, سینٹ میں بیٹھے ہوں, آپ کے وزیر ہوں, آپ کے, تو آپ پھر ایک موٹیویشن ملتی ہے سب کو. تو یہاں سے یہ چیز میں کہوں گا کہ ہمیں ہمارے کلچر میں ٹیچر کی وہ رسپیکٹ واقعی نہیں ہے. ان ملکوں میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا لاسٹ آپشن نہیں, یہاں پہ بائی چوائس جاتے ہیں. گریجویشن کے بعد, جیسے گریجویشن کے بعد آپ 1 سال کے لیے یہاں پہ کوئی اور ڈپلوما لیں گے اسکلڈ, اسی طرح گریجویشن کے بعد 1 سال کی یہاں پہ ڈگری لینی پڑتی ہے جس کو پی جی سی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے آپ پرائمری اسکول میں بھی پڑھانا ہے تو آپ اس کے بعد پڑھائیں گے. اور بائی چوائس جو ہے یہاں پہ لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں, کیونکہ فرق کوئی نہیں تنخواہ میں, عزت میں, بلکہ زیادہ عزت ہے. تو دس از دا مین ریزن. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ جیسے بتایا کہ جب پہلی دفعہ پاکستان میں کمپیوٹرز آئے, مین فریم کمپیوٹر سے لے کر آج ماشاءاللہ اسمارٹ فون تک آ گئے, تو آپ کا وہاں سے یہاں تک کا سفر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس میں کیا کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یار اس ٹائم وہ چیز بہت اچھی تھی جو آج ہونی چاہیے, لیکن ان کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے $1 ملین کا سوال کیا ہے, اور میرے سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا آج تک. بہت زبردست سوال کیا آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2 تجربے میرے پاس ہیں. ایک ٹیچنگ کا تجربہ ہے پاکستان کا, امریکہ کا, اور کینیڈا میں میں نے پڑھایا تھوڑا سا, اور یو کے کا. اس کے علاوہ میرا دوسرا تجربہ ہے کمپیوٹنگ کا جو آپ نے کیا, تو وہ ایک ڈفرینٹ ایک سیناریو میں آتا ہے, ڈفرینٹ تجربہ. اس میں یہ کہوں گا, آپ نے اچھا سوال کیا, کہ میں نے کمپیوٹر کو شروع کیا جب مین فریم آئی تھی, جیسے میں نے بتایا. پھر وہاں سے چلتے چلتے سارا سفر جو کمپیوٹر کا ہے میں اس کے ساتھ چلا ہوں یہاں تک. میں یہ اکثر کہتا ہوں اپنے پوسٹ, فیس بک کے پوسٹوں میں, اور ویسے بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب میں کمپیوٹر میں تھا, یہ 1980 کی دہائی کی بات ہے.
تو جب میں کمپیوٹر میں تھا اور میرے دوست پڑھے لکھے ڈاکٹرز انجینئرز اور سارے سی ایس ایس والے ہم کہیں ملتے تھے شادی پہ کہیں فنکشن میں, تو میں ان سے بات کرتا تھا کہ میں کمپیوٹر میں کام کر رہا ہوں اور کمپیوٹر یہ ہوتا ہے, ڈیٹا ان کرتے ہیں, ڈیٹا آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے, وہ ادھر ادھر منہ کر کے ناگواری کا حساب کرتے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسے فیلڈ میں ہوں جو بالکل نیا ہے اور صرف میں ہی اس کا انجینئر ہوں. پھر وقت گزرتا گیا, یہ ساری چینج آئی ہے انٹرنیٹ کے آنے سے 2000 کے بعد. جب میں امریکہ میں تھا اس وقت تک میں انہی بڑے کمپیوٹر میں کام کرتا تھا. جب میں نے اس کے بعد دیکھا ہے 2000 سے پی سی آئے ہیں, پی سی میں آنے کے بعد لوگوں نے گیم کھیلنی شروع کی پی سی میں, لوگوں نے تھوڑے سے یہاں پہ یہ ایم ایس ورڈ آ گیا تو لوگوں کی دلچسپی شروع ہو گئی. 1980 کی دہائی میں جب دلچسپی شروع ہوئی تو لوگوں نے کمپیوٹر خریدنے شروع کیے. لیکن ابھی بھی بات پڑھے لکھے لوگوں تک تھی اور ابھی بھی بات اسٹوڈنٹس تک تھی پی سی کی حد تک. جو ہی انٹرنیٹ آیا ہے اب یہ گلی کوچے میں چلا گیا. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جب نئی آتی ہے نا تو وہ آپ کے اندر فیئر ہوتا ہے, فیئر آف ان نون. مجھے یاد ہے کہ جب میں کمپیوٹر میں تھا اس وقت لوگ اعتراض کرتے تھے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے, ہم نے کمپیوٹر نہیں لگانا, کیونکہ ہاتھوں سے کام کرنے میں آپ کو پتا اپنے فائدے ہوتے ہیں, ٹور ہوتی ہے بندے کی, مناپلی ہوتی ہے کام کے اوپر, پھر آپ کو لوگ آ کے سلام کرتے ہیں, پھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں, یعنی اس میں اور چیزیں انوالو ہوتی ہیں, آپ کو فائدے بڑے ہیں مینول کام میں کیونکہ لوگ پھنسے ہوتے ہیں. کمپیوٹر آئے گا تو سارا کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا. تو اعتراض کیا گیا کافی زیادہ. کرتے کرتے اب یہ ٹائم ہے کہ اس وقت آپ اپنے ہاتھ میں بیٹھ کے موبائل میں پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کام کروا سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ یہاں جاب کر سکتے ہیں, بینک میں ٹرانزیکشن آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں, کسی کو پیسے بھیجیں, یعنی کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہ کر سکتے ہیں. تو میں جب بات کرتا ہوں اسٹیم ٹیچنگ کی, اسٹیم ٹیچنگ اب ایک نیا کانسیپٹ جو اس دنیا میں ہے, میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ اپلائی ہو جائے. تو وہاں مجھے لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہوگا جی, آپ کیا بات کرتے ہیں. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, جو آپ نے کویسچن کیا, میں نے اپنی آنکھوں سے کمپیوٹر کو چینج ہوتے دیکھا ہے اور لوگوں کے اب ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گئے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کیوں نہیں چینج ہو سکتی؟ صرف اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا اور اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں بنایا جا رہا. آپ نے کمپیوٹر کو تو لوگوں کی ضرورت بنا دیا, اب جب سارے کام ہو رہے ہیں کمپیوٹر پہ تو لوگوں نے لے لیے اور سستے بھی آپ نے کر دیے, ٹھیک ہے. اب ایجوکیشن میں آپ تبدیلی خود نہیں کر رہے. اگر آپ پاکستان میں چاہیں تو پھر سارے اس پہ آ جائیں گے. تو نئی چیز اسی وقت بندہ سیکھتا ہے. لب الباب یہ ہے میری بات کا کہ جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس کریں اور آپ کمفرٹیبل ہو, چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے. ورنہ آپ جیسے پہلے سفر کیا تھے, سفر پیدل تھے اور سائیکل, اور پھر گاڑی آئی تو گاڑی لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی, اس لیے کہ آسان ہو گیا نا, صرف آپ نے سیلف اس کا آن کرنا ہے. اور تو جو چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے, آپ کے مسئلوں کو حل کرتی ہے, آپ اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. تعلیم کے اندر اب ہمیں پاکستان میں یہ کرنا پڑے گا کہ بچوں کو ہمیں ایزی لرننگ میں لانا پڑے گا, اس میمورائزیشن سے باہر نکالنا پڑے گا, تاکہ بچے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ ایک لائن میں بات کروں گا, لمبی بات ہوگی, کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ان اسکولوں میں ادھر بھی بچے نہیں آنا چاہتے, بچے ہیں, مشکل سے پیرنٹس بھیجتے ہوں گے زیادہ بچے, لیکن جب اسکول میں وہ آ جاتے ہیں نا تو یہاں پہ ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بچہ پھر خوش ہوتا ہے اور وہ اچھا ٹائم گزارتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ موبائل ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گئے تو آپ نے استعمال کیے, اس طرح بچے کو جب یہ ہوگا کہ میں اسکول میں گیا ہوں اور مجھے اچھا انوائرمنٹ ملا ہے, مجھے اچھا ٹیچر ملا ہے, مجھے اچھے چیزیں ملی ہیں, تو بچہ وہاں آئے گا, بچہ وہاں بیٹھے گا, سیکھے گا. اب ایک بچے کو پتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے تو اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی, اس کو وہ ماحول پسند نہیں آ رہا, تو وہ اکتایا ہوا رہے گا, وہ نہیں سیکھے گا. ساری بات یہ ہے. تو ہمیں اپنے کلچر کو چینج کرنا پڑے گا, ہمیں ان چیزوں کو, نئی چینجز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور اس میں فائدہ ہے ہمارا. جیسے ابھی ہم فیس بک پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, تو کیا آپ 30 سال پہلے یہ ہم سوچ سکتے تھے؟ تو اسی طرح ہمیں پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. تعلیم کے لیے بھی ہمیں انوویشن کے لیے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا, ان کو اسٹیم ٹیچنگ میں لانا پڑے گا, ان کو جو ہے ایزی لرننگ ان کے لیے کرنی ہوگی, ان کو موٹیویشن دینی ہوگی. اس کے بعد لاسٹ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, آپ پوسٹ وغیرہ آپ کی دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ تو آرام سے وہاں پہ بیٹھ کے کھا سکتے تھے, آپ کو کیا چیز اندر سے کر رہی ہے کہ یار پاکستان کے لیے آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ پھر آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اس میں آپ نے میرے تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیا.
मेरी ऐसी एक नब्ज पे थोड़ी सी जिसमें जज्बात भी शामिल हैं। बात यह है कि मैं जिस एज में पाकिस्तान से आया था ना, वो मेरी एज 40s की थी, 40s में आया हूँ। तो वो एक वाज़ह फ़र्क है कि जो बच्चा या बच्ची यहाँ आएंगे 18 या 20 में, वो यहाँ जल्दी सेटल हो जाते हैं, शायद ज़्यादा पाकिस्तान को भूल भी जाएंगे, और यही हो रहा है। मैं जिस उम्र में आया हूँ और मैंने वहाँ जो देखी है अपनी जॉब्स और वहाँ पे जो माहौल देखा है, वहाँ पे जो लाइफ देखी है, यकीनन मैं उसको यहाँ मिस कर रहा हूँ। यहाँ अपने फ़ायदे हैं एक तरह के, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान में मैं एंजॉय करके आया हूँ। वहाँ पे अच्छी दोस्तियाँ थी, अच्छे टाइम अच्छा गुजरा, सोशल रिलेशंस अच्छे थे हमारे, हमारी लाइफस्टाइल अच्छा था, एक सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि मेरे अंदर ना एक ये चीज़ भी जागी है, थोड़ी सी एक दर्द जागा है। यहाँ आके देखा है मैंने कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, मैंने ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे। पाकिस्तान में लोग ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, पेरेंट्स, पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा मेहनतें कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बच्चा भी बड़ी मुश्किल से आएगा, पेरेंट्स को भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगी, बच्चे ने खुद ही निकलना है, और बच्चे को यहाँ पे माहौल दिया जाता है, उसको उसको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है, और बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा की जाती है कि वो पढ़े सीखे आगे जाए, जबकि यहाँ पे और वो फैसिलिटीज दी जाती हैं। मैं यहाँ पे आके फील मैंने किया कि पाकिस्तान में भी ऐसा, चलो ऐसा नहीं तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो बच्चा, एक गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है या एक मुतवस्सित तबके का फैमिली का बच्चा अगर आगे जाना चाहता है तो उसके लिए रुकावटें ना हो। क्योंकि मैं हिस्ट्री को बहुत शौक से पढ़ता हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ अभी तक। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में अभी ये है कि वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें अभी भी ये है कि जो प्रिविलेज लोग हैं उनके बच्चे अभी आगे जा रहे हैं, जो अनप्रिविलेज लोग हैं। सो CSS एग्ज़ाम एक मिसाल है, या आर्मी में सिलेक्शन जो होती है, या इसी तरह का एक आध और। ज़्यादा जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि जनरली एक प्रिविलेज क्लास का बच्चा ही आगे जाएगा, सिस्टम इस तरह का है। यहाँ पे ही मैंने ये देखा है कि आम फैमिलीज के, मुतवस्सित गरीब फैमिलीज के बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। ये सिस्टम है, ये यहाँ के इनके इनके फायदे हैं। तो मुझे ये तकलीफ भी होती है थोड़ी सी, और मैं ये ख्वाहिश भी करता हूँ कि पाकिस्तान में जिस हद तक, जो मैं अवेयरनेस दे सकूँ, जिस हद तक मैं काम कर सकूँ, मुझे करना चाहिए। मेरी भी लिमिटेशन है, जाहिर है, और ये एक तो ये इमोशंस है इसमें इन्वॉल्व, दूसरा मैं उस उम्र के हिस्से में आया हूँ जो जो उम्र में जो है, जिस उम्र में लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में यहाँ आना पसंद नहीं करते। माशाल्लाह, बहुत खूब। एंड मैं सर आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा जो आप हमारी यूथ के लिए देना चाहें, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। मैं अक्सर ये मैसेज देता हूँ पाकिस्तान की यूथ को, और मुझे अंदाज़ा है कि परसेंटेज वाइज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूथ है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, और मेहनती यूथ है। और बाज़ बच्चों से मेरी बात होती है, उन्होंने डबल MA और ट्रिपल MA भी किए हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि आगे जॉब्स नहीं मिल रहे, आगे उनको बिजनेस में हाथ नहीं पड़ रहे, वो फिर पढ़ते रहते हैं। मेरी उनको ये दो होंगी एडवाइसेस। एक तो ये कि वो स्किल्ड साइड में आए, अपने आप को एकेडमिक के साथ साथ स्किल्स में प्रमोट करें। और पाकिस्तान में मैं ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी कहूँगा कि वो अब स्कूलों कॉलेजों के साथ साथ वहाँ पे वोकेशनल और स्किल्ड कॉलेज भी खोलें, जिसमें बच्चों को बताया जाए कि आपने स्किल्ड काम के लिए। मैं एक आध एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, अपना अपना कल्चर होता है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, मैं यहाँ की एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। यहाँ तो एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना, उसको भी पढ़ के कुछ साल लेके और फिर काम करना पड़ता है, और वो यहाँ इलेक्ट्रीशियन जो है यहाँ काफ़ी सारे लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पे आम जो लेबर क्लास है, यहाँ पे जो बिल्डर है, जो घर बनाते हैं, बिल्डर जिसको हम पाकिस्तान में मिस्त्री कहते हैं, वो यहाँ पे बिल्डर जो इतना जितना अमीर है, इतना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे स्किल्ड बेस्ड तालीम भी है। पाकिस्तान में भी नौजवानों को स्किल्ड साइड पे आना पड़ेगा, अपने कारोबार शुरू करें छोटे मोटे, स्किल्ड की तालीम लेके स्किल्ड जॉब्स में आए, कोई शर्म महसूस ना करें। क्योंकि अगर जॉब नहीं मिल रही आपको डबल MA करने के बाद, PhD करने के बाद, तो घर में रहने से बेहतर है और फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर है कि आप किसी काम में पड़ जाएं, अपने में या जॉब में, ताकि आपका वो रोजगार शुरू हो। और गवर्नमेंट को भी उन स्किल्ड साइड पे जो है ना, गवर्नमेंट को भी
بجٹ دینے چاہیے اور آگے جابز نکالنی چاہیے اور اس میں سب کچھ شامل ہونا چاہیے. دوسری بات اس وقت بڑی اہم ہے ینگ لوگوں کے لیے کہ آن لائن ٹول سیکھیں. اس وقت آپ یقین کریں کہ جو بلکہ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں, اس وقت جو بچہ آن لائن ٹول سیکھنا شروع ہو جائے گا, سیکھ جائے گا, وہ یو کے بچوں کے مقابلے میں آ جائے گا, کیونکہ زیادہ اس وقت جو ہے نا کام وہ سارا ہو رہا ہے آن لائن. ٹیچنگ آن لائن ہو رہی ہے, بزنس آن لائن ہو رہے ہیں, گھر بیٹھ کے آپ پیسے کما رہے ہو, گھر بیٹھ کے آپ بزنس کر رہے ہو. تو اس سائڈ پہ جو آ جائے گا, جتنی جلدی ینگ ہمارا بچہ آ جائے گا وہ فائدے میں رہے گا, پوری دنیا کے ساتھ آپ لنک اپ ہو جائیں گے. تو میں یہی 2 ایڈوائس کروں گا کہ اسکل بیس اپنے کام شروع کریں, بزنس شروع کریں, اور دوسرا آن لائن ٹولز اور آن لائن کریں. اور اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بہت پاکستان میں ابھی مزید ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آئیں اور سافٹ ویئر ہاؤس کھولیں. بچے بہت محنتی ہیں وہاں پہ, کمپیوٹر سائنس میں تعلیم بھی لی ہوئی ہے, ان کو بٹھائیں, ان سے اپلیکیشن ڈیولپ کروائیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں. اب یہاں پہ موبائل ایپس بن رہی ہیں, تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں, نوجوانوں کی طرف لگائیں. آخری بات میں کروں گا اس حوالے سے کہ یہاں پہ آپ اسکولوں میں یو کے اندر انہوں نے پرائمری اسکولوں کے اندر کوڈنگ شروع کرا دی ہے. میں خود جا کے دیکھتا ہوں, کیونکہ کالج میں تو میں کوڈنگ کراتا تھا پروگرامنگ کی, اور لیکن اب یہاں پرائمری اسکولوں سے انہوں نے شروع کر دی ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جب اسکول سے بچوں کو ہم کمپیوٹر کی طرف لگائیں گے تو آئندہ جو ٹائم آنے والا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. مشینیں بھی آپ سوچیں گی اور مشینوں کو ہم بات کریں گے اور مشین اس پہ عمل کرے گی. ہم اس مشین کو آدھا بتائیں گے, آدھا وہ خود کرے گی, کیونکہ اب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو پاکستان کے ینگ لوگوں کو آنا چاہیے اس طرف, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف, آن لائن ٹول کی طرف. کوڈنگ سیکھیں, سارے کوڈنگ کو اس طرح وہاں عام کر دیں پاکستان میں جیسے انگلش بچہ سیکھتا ہے. یہ آئندہ مستقبل ہے. بس یہی میری ایڈوائس تھی. اس کے علاوہ اور بھی اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی ہو مجھے کمنٹ کریں فیس بک پہ, اور میری ویڈیوز دیکھیں, تو ساتھ میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. جی انشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت بہت اچھا میسج دیا آپ نے, اور بہت بہت ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. زندہ باد. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ نے مجھے کہا, کیونکہ میں فارغ تھا اور آپ سے میری بات ہو گئی, اور مجھے اچھا لگا, اور کیونکہ اس طرح ایک رابطہ ہو جاتا ہے پاکستان میں بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. اور تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.